بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل ہم نے جنسی امراض کی حقیقت پہ بات کی تھی اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ جنسی مسائل پہ سلسلہ وار مرحلہ وار آپ کو ہر حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اس کمزوری میں یا جو جنسی امراض ہیں ان میں کون کون سے عوارض، کون کون سے اسباب اور کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں جو شامل ہوتی ہیں جس وجہ سے ایک صحت مند آدمی معاشرے کا ایک مفید فرد جو ہے وہ خود کو تنہا، مایوس اور اداس کیوں کر لیتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں جو سب سے مین چیز ہے وہ معدہ ہے۔ معدے کے حوالے سے حکیم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا جز ہے، المعدہ بیت الداء، مطلب معدہ بیماریوں کا گھر ہے۔ اور اسی حدیث میں کہا گیا کہ آپ اس کو جو غذا دیں گے آپ کا معدہ اسی کا عادی ہو جائے گا۔ معدہ انسانی جسم کا مین سپلائر ہے۔ ہم نے جو بھی کھانا پینا ہے وہ معدے میں ہضم ہو کر اس کی غذائیت مختلف جو اس میں شامل ہیں اعضاء، اس قوت ہاضمہ اور اس کے جو اجزاء ہیں جو ان کو اب جذب کرنا ہے جسم میں، اور پھر ان کو خون میں شامل کر کے خون کے رستے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو جو اس میں اعضاء شامل ہیں وہ سب ہم انشاءاللہ مرحلہ وار ان کی بات کریں گے۔ آج صرف معدے کی بات کرتے ہیں۔ معدہ ہمارے جسم کا مین سپلائر ہے۔ ہم نے جو بھی کھانا ہے وہ اسی میں سے پورے جسم میں جانا ہے۔ اگر ہمارا معدہ بہترین کارکردگی سر انجام دے گا، ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں وہ ہضم ہو کر جزو بدن بنے گا اور کھائے جانے والی خوراک میں سے کشید کردہ ہر جز، ہر غذائی ایلیمنٹ جس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ جسم کا حصہ بنے گا تو الحمدللہ یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ انسانی وجود صحت مند و تندرست رہتا ہے۔ ہمارا جو ماحول ہے، ہماری آب و ہوا جو ہے ہمارے اس خطے کی، اور یہاں کی جو اب غیر فطری غذائیں شروع ہو گئی ہیں، ہمارا طرز بود باش جو ہے، ہماری کھانے پینے کی جو عادات ہیں، ہماری سونے جاگنے کی جو عادات ہیں، اس وجہ سے ہمارے اس علاقے میں زیادہ تر امراض جو ہیں وہ خشکی کی زیادتی، گرمی کی زیادتی، یا پھر بعض حالات میں سردی کی زیادتی کی وجہ سے۔ ہماری جو نیچروپیتھی ہے، طب قدیم ہے، اس میں صفرا، سودا، بلغم اور خون، گرمی، سردی، تری اور خشک کا مین کردار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، فزکس کا یہ اصول ہے کہ گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں، سردی سے چیزیں سکڑتی ہیں۔ اب جب کسی آدمی کے جسم میں سردی بڑھے گی تو لامحالہ اس کے عضو جو ہیں، جو عضلات ہیں، چونکہ ہمارے جسم میں جو سب سے بڑا پٹھا ہے وہ یہی 6-7 انچ کا ہے عضو ہے، جس پہ حکماء حضرات جسے سیدھا کرنے کے حکیم پورے اطباء حضرات جو زور لگا رہے ہیں، وہ واحد عضلہ ہے، عضلات جو ہے اس کی جو ہے وہ عضلات پہ مشتمل، اعصاب پہ مشتمل ایک ایسا عضو ہے جس میں ہڈی نہیں ہے۔ تو جب جسم میں سردی کا غلبہ ہوگا تو اس میں سکڑاؤ آ جائے گا، تو ہمارے جنسی ماہرین جو ہیں وہ اسے بیرونی طور پہ پٹیاں لگا کر، مالشیں کر کر کے اسے ستاناس کا مار دیتے ہیں،
اس کی جو کام کرنے والی نسیں ہوتی ہیں، جو اس کی رگیں ہوتی ہیں، جو اس کے عضلات ہوتے ہیں، وہ اس کو مل مل کے مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، جسم کے اندر سے ہمارا لیور جو ہے، جو وہ یوٹیلائز کرے گا، جو وہ سپلائی کرے گا، پٹھوں کو تو وہی ملے گا۔ اگر وہاں سے گرمی آ رہی ہے تو عضلات میں گرمی آئے گی، اگر وہاں سے سردی آ رہی ہے تو عضلات میں سردی آئے گی۔ اچھا، ایک تو یہ تھا کہ وہ سردی سے سکڑتے ہیں۔ اگر اس میں خشکی بھی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جسم میں جو مختلف رگیں ہیں، جو ہمارے اسکن سیلز ہیں، جو نسیں ہیں، ان تک آکسیجن کی سپلائی ذرا کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے پورے جسم کا جو دار و مدار، جو مین اس کا وارمر ہے، وہ آکسیجن ہے۔ اب جدید ریسرچ جو ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں کہ انسانی جسم میں زیادہ تر بیماریاں لیک آف آکسیجن کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یہ تجربات پوری دنیا میں جاری ہیں۔ تو جب جسم میں سردی یا خشکی بڑھتی ہے تو جو انسانی عضلات ہیں ان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی جو ہمارا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اس گرمی اور عضلات کو پیدا کرنے والے، اس کو سپلائی کرنے والے جو اعضاء ہیں، جب وہ اپنا کام شروع ٹھیک کر دیں گے تو اگلے عضلات خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح میرے بھائی، ہمارا یہ علاقہ گرم اور خشک ہے، یہاں پہ گرمی کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اب گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں، ان میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، ان میں وہ تناؤ، وہ اکڑاؤ نہیں ہوتا جو کہ خاص وقت کے لیے انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ بھی مسئلہ ہے، ہم اپنی خوراک پہ دھیان نہیں کرتے، ہم اپنے معمولات پہ دھیان نہیں کرتے، ہم صرف اس ایک جو ہے نا، ایک عضو، اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم بار بار یہی کہیں گے اور ہاتھ باندھ کے کہیں گے کہ بنیادی مسائل، بنیادی اسباب، بنیادی جو وجوہات ہیں، اگر ان کا حل کر لیا جائے، ان کا سد باب کر دیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب معدہ جو ہے، معدے کی ہماری جو مشہور بیماریاں ہیں، جیسے بدہضمی ہے، تیزابیت ہے، تبخیر ہے، السر ہے، اپھارا ہے، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ میں ان سے پالا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے ہم نے اپنے معدے کی کارکردگی کو درست کرنا ہے۔ معدے کی کارکردگی کے لیے بالکل عام فہم جو ہے وہ آپ یہ کریں کہ ہر کھانے کے بعد زیرہ 1 چٹکی، سونف 1 چٹکی، 1 گرام ادرک اور 1 چھوٹی الائچی 1 کپ پانی میں پکا کے اس کا قہوہ پینا شروع کر دیں۔ اور آج سے آپ نے جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، کولا مشروبات، یہ جو بوتلیں وغیرہ ہوتی ہیں، جو سافٹ جوسز وغیرہ ہوتے ہیں، بیکری کی چیزیں، خاص کر میدے کی چیزیں، چاول گھر میں بنے ہوئے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بریانی، تیز مسالے، خاص کر یہ جو مارکیٹ میں پیسے ہوئے مل رہے ہیں مسالے، یہ انتہائی نقصان دہ ہیں، ان سے بچیں۔ انشاءاللہ آپ کا معدہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچی سبزیاں، جیسے آج کل مولی کا سیزن ہے، مولی کو کچا بھی استعمال کریں اور اس کو پکا کے بھی استعمال کریں۔ آج کل گاجر کا سیزن ہے، آپ گاجر کا جوس پئیں، البتہ دوپہر کے بعد گاجر یا مولی کا کھانا تھوڑا سا نقصان دہ ہوتا ہے، یہ سخت چیزیں ہوتی ہیں، ہاضمے میں یہ مشکل پیش آتی ہے ان کے لیے۔ تو جب بھی مولی وغیرہ کھائیں تو اس کے ساتھ تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ مولی معدے کے لیے بہترین چیز ہے، یہ علاج بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ اور اسی طرح جب بھی آپ نے کوئی پھل کھائیں، کوئی سبزی کھائیں، کوئی جوس پئیں تو کالی مرچ اور کالا نمک ہم وزن پیس کے گھر میں رکھیں۔ آپ اپنی اس کھانے والے جو پھل کھا رہے ہیں اس پہ بھی لگائیں، کیونکہ کالی مرچ جو ہے یہ ہمارے جسم میں آکسیجن کی گردش کو بڑھاتی ہے، آکسیجن کی رسد کو یہ مناسب کرتی ہے، اور کالا نمک جو ہے یہ ہماری جو آرٹریز ہیں ان کو نرم کرتا ہے، یہ بلڈ پریشر نہیں بڑھاتا بلکہ یہ بلڈ پریشر بڑھانے کے جو اسباب ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے، تو آج کی ہماری ویڈیو کا لب لباب
خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے معدے کو درست کرنا ہے. معدہ درست تو تن درست. ہمارا معدہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ہمارا پورا جسم ٹھیک ہوگا. لیکن یاد رکھیں جو سالوں کی خرابی ہے آپ یہ سمجھیں کہ 2-4 دنوں میں دور ہو جاؤ گے، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو قدرتی طرز پر آنے کے لیے، فطری غذاؤں پہ آنے کے لیے اور ان کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. کم از کم 2-3 ہفتوں کے بعد آپ کو ان کا رزلٹ ملنا شروع ہوگا. ہم نے آج آپ کو جو ترقی بتائی ہیں، کہوہ استعمال شروع کریں، کالا نمک اور کالی مرچ کا استعمال شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہفتہ 10 دنوں میں آپ کے معدے کی کارکردگی بدلنا شروع ہو گئی ہے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی، ہمارا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ ہم آپ کے جسم کے پورے مسائل کا حل آپ کے کچن سے، ہماری 100% کوشش ہوگی کہ خدا نخواستہ اگر نامردی بھی ہو چکی ہے تو ہم اس کو بھی آپ کے کچن سے ہی انشاءاللہ دور کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. کل اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ انتڑیوں کی کارکردگی پہ جو بات بھی کریں گے، اور انتڑیوں کا جو ہمارے جنسی مسائل پیدا کرنے میں جو ان کا کردار ہے ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے اور ان کا حل بھی بتائیں گے. اللہ حافظ.